السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں سجدے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سجدہ کیا کرتے تھے، دلائل کی روشنی میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ ہماری بات آ کر کے یہاں رکی تھی کہ سجدہ کرنے والا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو کہاں پر رکھے گا؟ ہتھیلی زمین کے اوپر رکھنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں کون کون ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، ان میں یہ 2 ہتھیلیاں ہیں، تو ان دونوں ہتھیلیوں کو کہاں رکھے گا سجدہ کرتے وقت؟ اس سلسلے میں مصنف رحمت اللہ علیہ گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ مَبْسُوطَةً مَضْمُومَةَ الْأَصَابِعِ، اور انسان یا مصلی، نماز پڑھنے والا، اپنے ہتھیلیوں کو حذو منکبیہ، اپنے دونوں کندھوں کے پاس یا کندھوں کے برابر رکھے۔ سجدے میں جب جائے، جھکے، تو دونوں کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھے۔ حذو منکبیہ مبسوطۃ مضمومۃ الاصابع، یہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں۔ مبسوط پھیلا کر کے رکھے، اور مضمومۃ الاصابع یعنی ہاتھ کی انگلیوں کو بند رکھے۔ یہ دیکھیے، مبسوط پھیلا کے رکھے یعنی ایسے ہاتھ کھلی رکھے ہتھیلی، اور انگلیاں جو ہیں ان کے درمیان گیپ نہ رکھے بلکہ ان کو ملا کے رکھے۔ یہ 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ کہاں رکھے، اس سلسلے میں ابھی مستقل گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ نماز پڑھنے والے جو نمازی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کو آپ دیکھیے گا وہ اپنی ہتھیلیاں اس طرح رکھتے ہیں نماز میں، یعنی یہ زمین ہے ایسے رکھتے ہیں، کبھی ایسے رکھتے ہیں، کوئی ایسے رکھتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں مٹھی بندھی ہوئی نہ ہو بلکہ کھلی ہوئی ہوں، اور انگلیوں کے درمیان گیپ نہ ہو بلکہ ملی ہوئی ہوں، اور قبلے کی طرف انگلیوں کا رخ ہو۔ یہ جو انگلیاں ہیں نا ہاتھ کی، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، یعنی ایک دم اسٹیٹ زمین پر ایسے رکھے، وہ اس طرح سے زمین پر رکھے، انگلیاں کھول کے نہ رکھے، مٹھی نہ بندھی ہوئی ہو بلکہ مٹھی کھلی ہوئی ہو، اس طرح بھی نہ رکھے نہ اس طرح رکھے بلکہ ایسے رکھے۔ کہاں رکھے؟
تو مصنف کہہ رہے ہیں یضعها حذو منکبیہ، آدمی اپنے کندھوں کے برابر رکھے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہتے ہیں حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ثم سجد فامکن انفہ وجبہتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور زمین پر اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ثم ونحى یدیہ عن جنبیہ، اور اپنے پہلوؤں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو جدا کیا۔ ووضع کفیہ حذو منکبیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو حدیث ابو حمید السعدی میں سجدے میں ہتھیلیوں کے رکھنے کی جو کیفیت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ مصلی اپنے کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھے، دونوں ہتھیلیوں کو رکھے۔ اس حدیث سے اکثر فقہا نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سجدہ کرنے والا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو کندھے کے برابر رکھے گا، سجدے میں جائے گا کندھے کے برابر دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھے گا، یعنی جب وہ جھکے گا تو جھکنے میں اس کے کندھے جہاں تک جائیں گے وہیں تک ان دونوں ہتھیلیوں کو رکھے گا، انگلیاں کھول کے نہیں رکھے گا بلکہ انگلیاں جڑی ہوئی ہوں گی اور سیدھی ہوں گی، اس طرح سے رکھے گا، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں اور اس طرح بھی نہیں، ایسے بھی نہیں رکھے گا بلکہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی اور آپس میں ملی ہوئی ہوں گی۔ ایک اور سنت طریقہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کان کے برابر رکھے، یعنی اس طرح سے ایسے۔ اب جب کان کے برابر رکھے گا تو اس کا چہرہ یہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں ہوگا، سجدے میں جب جائے تو ایسے رکھے۔ اب اس طرح کیا ہے، اب ایسے جھکے، جب جھکے گا تو ظاہر ہے ہاتھ ایسے اور پھر یہ سر اس کا ان دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہوگا، چہرہ اور سر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہوگا۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی صفت کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فلما سجد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سجد بین کفیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ کیا، سجد بین کفیہ، مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور آپ کا چہرہ مبارک ان دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا۔ یہ دو طریقے ہیں اور دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو ابھی دوسری روایت آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے، اس کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے، اور ظاہر ہے حدیث صحیح مسلم کی ہے تو روایت صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت وائل ابن حجر ہی ہیں، کہتے ہیں ثم سجد، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فجعل کفیہ بحداء اذنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کف من ہتھیلی کو اپنے کان کے برابر میں رکھا، کانوں کے برابر میں رکھا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے، امام احمد نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں طریقوں کے اوپر صحیح حدیث موجود ہے، لہذا نماز پڑھنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ کبھی اس طرح سے نماز پڑھے اور کبھی اس طرح سے نماز پڑھے، یعنی دونوں طریقوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کبھی سجدے میں اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کندھے کے برابر میں رکھے اور کبھی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کان کے برابر پہ رکھے، یعنی ان دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں اپنا سر یا اپنے چہرے کو کرے۔ دونوں کر سکتے ہیں، الحمدللہ دونوں ثابت ہیں صحیح حدیث سے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب سنت ثابت ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے حریص ہوں اور دونوں کے اوپر عمل کریں، کبھی اس پر عمل کیا کبھی اس پر عمل کیا، تاکہ سنت کے اوپر عمل کرنے اور سنت کو زندہ کرنے، سنت کو باقی رکھنے، سنت کی نشر و اشاعت کرنے کا ثواب بھی ہمارے کھاتے میں نماز کے ثواب کے ساتھ لکھا جائے۔ الحمدللہ سجدے کا مکمل سنت طریقہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد ایک رکعت مکمل ہوئی مثلا، تو اب دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو اب اٹھنے کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اختصار سے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، پھر مسئلے کی طرف پلٹیں گے۔ دو طریقہ لوگوں میں رائج ہے، ہم اس سے پہلے اشارہ آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جانے میں ترتیب کا لحاظ رکھے، یعنی جب سجدے میں جائے پہلے گھٹنا رکھے، پھر ہاتھ رکھے، اور پھر اس کے بعد ناک رکھے، اس کے بعد پیشانی رکھے۔ اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ پہلے پیشانی رکھے اس کے بعد ناک رکھے، لیکن گھٹنا پہلے رکھے پھر ہتھیلی رکھے۔ یہ تفصیل آپ کو ہم پڑھا چکے ہیں وہاں۔ اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب دو سجدے، ایک رکعت کے لیے دو سجدے ہم نے مکمل کر لیے، اب دوسری رکعت کے لیے ہم کو کھڑا ہونا ہے، تو کہتے ہیں پہلے پیشانی اٹھایا، ناک اٹھایا، دونوں ایک ساتھ اٹھایا، اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو اٹھائے، اب ادھر سے آئے، جاتے وقت ادھر سے پاؤں کی طرف سے گئے، اب آتے وقت سر کی طرف سے آنا ہے، پہلے اس کو اٹھا لیا، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اٹھا لیا، اور یہ دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنے کے اوپر رکھے۔ نماز پڑھنے والا کہاں رکھے؟ اپنے گھٹنے کے اوپر رکھے، اور گھٹنے پر زور لگا کر کے، یعنی وزن ڈال کر کے وہ کھڑا ہو جائے، گھٹنے پر وزن ڈال کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب جب گھٹنے پر وزن ڈال کے کھڑے ہوں گے تو پنجوں کے بل کھڑا ہونا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب آپ سجدے میں گئے تھے تو پنجے آپ کے کھڑے تھے پاؤں کے، اور انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی تھی۔ اب جب آپ اٹھیے گا تو اٹھنے کی کیفیت کو آپ تصور کیجئے، پہلے پیشانی اٹھا لیا، ناک اٹھا لیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گھٹنے پر رکھ لیا۔ اب گھٹنے پہ رکھا تو پنجہ زمین پہ ہے ویسے ہی، تو پنجے پر اور اپنا جسم کا جو وزن ہے وہ اپنے گھٹنے کے اوپر رکھتے ہوئے کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے لیے۔ یہ طریقہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مصنف رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلًا، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، یعنی جب سجدہ سے اٹھ کر کے اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ فی قیامہ الی الرکعہ، جب اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو یہ کرے۔ یعنی مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ ایک رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور سجدہ سے اٹھے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین سے اٹھا لے، اور اس کے بعد ان کو گھٹنے کے اوپر رکھے، اور گھٹنے پر اپنے جسم کا وزن ڈالتے ہوئے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ کیا دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد، جب آپ سجدہ کرتے، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے، وَإِذَا نَحَضَ، اور جب سجدے سے اٹھتے، رفع یدیہ قبل رکبتیہ، گھٹنا اٹھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے، گھٹنا اٹھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس حدیث کے صحت میں اور اس کے ضعف میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کمزور ہے، حدیث کمزور ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے جس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے کنارے سے صدور قدمئی، یعنی پنجہ ہے نا یہ پاؤں، اس کے کنارے پر زور لگا کر کھڑے ہوتے تھے، پنجے کے بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ تو پنجہ کے بل آدمی کب کھڑا ہوگا؟ جب دونوں ہاتھوں کو نیچے سے اٹھا لے گا، ورنہ اگر ہاتھ زمین پر ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا
تو ہم کہیں گے کہ ہاتھ کے بل پہ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہو رہے ہیں. تو مصنف کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے ہاتھوں کو اٹھا لے، پھر گھٹنا اٹھائے اور گھٹنے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھ کے پنجے کے زور سے وہ کھڑے ہو جائے دوسری رکعت کے لیے. اور اس کے لیے وائل ابن حجر کی روایت لائے. اب کہہ رہے ہیں کہ ایک اور روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کھڑے ہوا کرتے تھے. تو پنجوں کے بل کیسے کھڑے ہوں گے؟ کہتے ہیں اسی وقت کھڑے ہوں گے جب آدمی گھٹنا پہلے اٹھا لے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھے. دلیل دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ینحد فی الصلاۃ، جب نماز میں کھڑے ہوتے تو علی صدور قدمئی، اپنے قدم کے صدور مانے پنجے، انگلیوں کے پاس سے کھڑے ہوتے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، لیکن اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. امام نووی نے، امام ابن حجر نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طریقے سے حنابلہ کہتے ہیں کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے صحابہ کا عمل ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پنجوں کے بل نماز میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. یعنی جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تب، یہ بات کب چل رہی ہے؟ جب دوسری کے لیے کھڑے ہو یا تیسری کے لیے کھڑے ہو، اس وقت کی بات چل رہی ہے. دو کے بعد تیسرے کے لیے کھڑے ہو رہا ہو اس وقت، اور ایک کے بعد دوسرے کے لیے کھڑے ہو رہا ہو اس وقت کی یہ بات چل رہی ہے. دونوں پہ دھیان رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایک رکعت مکمل کر لیتے تو آپ لوگ بیٹھتے نہیں تھے، امام بیہقی کہتے ہیں، بلکہ آپ سجدے سے اٹھتے ہوئے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے. اب جب پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے پہلے ہاتھوں کو زمین سے اٹھا لینا ہوگا. یہ ایک طریقہ ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، اور اس سلسلے میں جو دلائل ہیں ان دلائل کا جائزہ ہم لوگ لے چکے ہیں الحمدللہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب سجدہ کرے تو سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسہ استراحت کرے. جلسہ استراحت کہتے ہیں جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے ویسے تشہد میں بیٹھ جائے وہ مکمل طریقے سے، اسی کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. اور اس کے بعد جب کھڑے ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کر کے ہاتھوں کے سہارے سے کھڑے ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بھی درست اور صحیح ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے، کہتے ہیں کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کو نماز سکھائیں. تو ابو قلابہ سے کہا گیا کہ مالک ابن حویرث کیسے نماز پڑھتے تھے؟ یا ابو قلابہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو ابو قلابہ نے کہا کہ یہ جو بوڑھے آدمی ہیں، یعنی مالک ابن حویرث کے جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو بوڑھے آدمی ہیں یہ جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا کرتے تھے. اور مالک ابن حویرث جب ایک رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تو آپ جلسہ استراحت کرتے، اور جلسہ استراحت کے بعد اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپر بوجھ ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ کان اذا نحض فی وتر من صلاتہ، جب اپنے نماز کے بے جوڑ رکعتوں کے لیے وہ کھڑے ہوتے مالک ابن حویرث، تو کیسے کھڑے ہوتے؟ کہا کہ لم ینحد، کھڑے نہیں ہوتے حتی یستوی قائدن،
یہاں تک کہ ایک دم سیدھا بیٹھ جاتے. اسی کو جلسے استراحت کہتے ہیں. یعنی یا تو پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے، یا دوسری مکمل کرنے کے بعد تیسری کے لیے، یا تیسری مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے؟ حتی یستوی قائدا، اطمینان سے سکون سے بیٹھ جاتے. اسی کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت. تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جلسہ استراحت یہ سنت ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ وہ جلسہ استراحت کرے. اور جب جلسہ استراحت کوئی آدمی کرے گا تب وہ اٹھے گا کیسے؟ تو مالک ابن حویرث کے طریقے سے جلسہ استراحت کیا اور اس کے بعد اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر لگایا. ابھی ہتھیلی کیسے رکھے گا زمین پہ اس کا بھی طریقہ بتلائیں گے. دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا اور زور لگا کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے وہ آ کر کے کھڑا ہو گیا. یہ عمل، یہ دو عمل ہے. اب آپ دیکھ چکے کہ اس سے پہلے والا جو عمل ہم آپ کے سامنے بیان کیے کہ جس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ کر پنجے کے بل وہ کھڑا ہو جائے، اس پہ جو روایتیں پیش کی گئی وہ ضعیف ہیں. لیکن بعض صحابہ کا عمل ہے، بعض صحابہ کا عمل ہے. لیکن جن لوگوں نے بعض صحابہ کی اس عمل کا ذکر کیا ہے وہاں جلسہ استراحت کا تذکرہ نہیں ہے. مالک ابن حویرث کی روایت میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے. دیکھیے مشکل نہیں ہونا چاہیے، سمجھیے غور سے. ان مسائل کے اوپر یہ مسئلے ہیں چھوٹے، لیکن اس پر بڑی بحث ہوتی ہے لوگوں کی، اور نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں لوگ. تو اب دیکھیے راجع مسئلہ اس میں کیا ہوگا. راجع مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی جلسہ استراحت نہیں کر رہا ہے تو وہ اٹھنے کی کیا کیفیت اس کی ہوگی؟ وہ اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد اپنے پنجے کے بل زور لگاتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، پھر زمین پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تب رہا کہ ہم کہیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی یہ نماز ہوئی؟ تو کہا جلسہ استراحت کو تو آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کیا کرتے تھے. 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر زمین پہ بیٹھ جاتے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے. اور اس کے بعد پھر زمین پر ہتھیلی ڈالتے اور ٹیک لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. آج کل کے زمانے میں جہاں سپر فاسٹ نمازوں کے پڑھنے کا رواج ہے، جلسہ استراحت ختم کر دیا گیا، بلکہ جلسہ رکعتوں کے بعد جو یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ سمجھیے خوب اچھی طرح سے. ہاں آواز شاید رک گئی تھی ہماری. یہاں آپ یعنی دیکھیے اب کہاں سے رکی تھی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں، پلٹتے ہیں ہم لوگ. جلسہ استراحت اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کی کیفیت الگ ہے، اور جلسہ استراحت نہیں کر رہا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کی کیفیت الگ ہے. یہ دونوں طریقے الگ الگ ہیں. لیکن جو آدمی جلسہ استراحت نہیں کر رہا ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق نماز ادا کر رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، سنت کے مطابق یہ نماز اس کی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کیا کرتے تھے.
اور آج کل لوگ نمازوں میں بڑی جلدی مچاتے ہیں، سب عمل آسان سے ہو، اطمینان سے ہو، لیکن نماز میں تاخیر نہ ہو، اس میں جتنا جلدی ہو سکے امام صاحب پڑھا کر کے چھٹی کریں، اس چکر میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، فقہا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز ادا کی ہے تو آپ امام بن کے نماز ادا کرتے تھے، آپ امام ہوا کرتے تھے، مقتدی نہیں ہوتے تھے۔ اور امام ہونے کی کیفیت میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے استراحت کو ترک نہیں کیا، کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اب اگر کوئی آدمی امام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جلسے استراحت کرے، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کی اقتداء میں وہ جلسے استراحت کریں۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ جلسے استراحت کرے، لیکن امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، اور امام کو چاہیے کہ وہ جلسے استراحت کرے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو جلسے استراحت کرتے تھے، اور آپ امام ہوا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو جلسے استراحت نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہم کریں گے یا امام کی اقتداء کریں گے؟ یہ یہاں فقہات کی بات آتی ہے، یہاں آدمی کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اگر امام جلسے استراحت نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ بھی جلسے استراحت نہ کرے، کھڑے ہو جائے سیدھے، اور اس وقت صحابہ کرام کے اس طریقے کے اوپر عمل کرے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، گھٹنے پر رکھے اور پنجے کے بل کھڑے ہو جائے دوسری رکعت کے لیے۔ لیکن اگر جلسے استراحت کی جا رہی ہے، امام صاحب کر رہے ہیں یا مقتدی کوئی یا کوئی منفرد تنہا نماز ادا کر رہا ہے، تو وہ جلسے استراحت کرے، اور کرنے کے بعد کھڑے ہو کس طرح سے اپنے ہتھیلی کو زمین کے اوپر ٹیکے اور اس کے بعد کھڑے ہو۔ امید کہ یہ مسئلے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ان ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر کیسے رکھے گا، زمین پہ کیسے رکھے گا، کیا کیفیت ہوگی اس کی رکھنے کی؟ تو اس سلسلے میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، فقہا نے دو طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عام ایسے ہی رکھ لے، ایسے رکھے اور اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خواتین جس طرح سے آٹا گوندتی ہیں، ہے نا، آٹے کو اس طرح نرم کرتی ہے نا، گوندتی ہے نا، کا ایسے رکھے۔ یہ زمین ہے مثلا تو ایسے رکھا اور اس پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گیا ہتھیلی کو۔ یہ دونوں طریقہ ہے۔ مثل العاجن، عاجن کہتے ہیں آٹا گوندنے والی کو، اور آٹا جب گوندتے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں، پہلے اس کو ملا کر کے اور اس کے بعد اس طرح سے ایسے ایسے کر کے نرم کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں ہتھیلیاں ایسے رکھے مٹھی باندھ کے اور اس کے بعد کھڑے ہو جائے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ دونوں طریقہ۔ لیکن دوسرا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی جلسے استراحت کے لیے بیٹھے تو سنت یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیکے۔ اگر وہ آٹا گوندھنے والی کی طرح سے رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھتا ہے ایسے ہی اگر رکھتا ہے تو بھی صحیح بات ہے، رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسے رکھے، آٹا جس طرح سے گوندنے والی گوندتی ہے اس طرح سے رکھے اور اس پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو جائے۔ کیا جلسے استراحت کرنے والا دوبارہ تکبیر کہے گا؟ یعنی ایک تو سجدے میں تھے، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر، اٹھ کے بیٹھ گئے، اب جلسے استراحت میں ہیں، اب یہاں سے ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو کیا پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے؟ تو فقہا نے دو طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر نہیں کہا تھا، یہ مرجوح طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے، تو اس کو اب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے، فقہا کا قول ہے اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں۔
सही बात इसमें क्या है कि सजदे से जिस वक्त वो उठ रहा है उसी वक्त अल्लाह अकबर कहे, और जलसे इस्तराहत में बैठने के बाद जब फिर वो खड़े हो तो अब फिर अल्लाह अकबर कहने की जरूरत उसको नहीं है, सीधे दूसरी रकत के लिए खड़े हो गया, सजदा किया, उठा, अल्लाह अकबर, जिस तरह से तशहुद में बैठते हैं वैसे बैठ गया, तशहुद में बैठने की तरह से बैठ गया। अब उसके बाद सीधे जमीन पर उंगलियां रखते हुए, टेक लगाते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाए, तीसरी रकत मुकम्मल करके चौथी रकत के लिए खड़े हो जाए। ये तरीका सुन्नत से साबित है। उम्मीद के ये दोनों तरीके आप समझ गए होंगे। अब रही बात उन लोगों की कि जो ये कहते हैं कि सजदे में जाते वक्त तरतीब इधर से रखनी चाहिए और सजदे से उठते वक्त ये तरतीब रखनी चाहिए कि पहले पेशानी को उठाए, नाक को उठाए, फिर अपने हाथों को उठाए और फिर घुटने को उठाए और फिर पंजे के बल खड़ा हो जाए, तो इस तरतीब पर दलील मौजूद नहीं है। जो दलीलें दी गई हैं वो दलीलें ज़ईफ हैं। सिर्फ बैहक़ी की वो रिवायत जिसमें सहाबा की इस अमल का जिक्र है उसको सही कहा जा सकता है। तो वो कब है? जब जलसे इस्तराहत न करे, तो आदमी को इंसाफ की बात करनी चाहिए। तो दोनों तरीका है। अब कौन आदमी ये ऐसा होगा जो चाहेगा कि भाई हम जो है जलसे इस्तराहत न करें? उसे चाहिए, या हर आदमी को चाहिए कि वो सुन्नत के ऊपर अमल करे और जलसे इस्तराहत करते हुए अपनी नमाज को अदा करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।